اب آ جاتا ہوں ایسا نہیں ہے، مین اسٹریم پارٹی بنانا آسان نہیں ہے، اب بڑی مشکل سے پی ٹی آئی بنی، دیکھیں، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بنی پھر، اور پی ٹی آئی بنی، تو اب پی ٹی آئی جو ہے اس میں سے کئی جماعتیں نکل رہی ہیں۔ میں وہ پی ٹی آئی کا ذکر کر رہا تھا کہ عثمان ڈار صاحب کا جو انٹرویو کامران شاہد صاحب نے کیا، اس کے بعد اب صداقت علی عباسی صاحب، ان کا انٹرویو بھی ڈان پہ عادل شاہ زیب صاحب کے ہاں آن ایئر ہوا، خبر تھی، کچھ دن پہلے ریکارڈ ہوا اور کل وہ نشر ہوا ہے، تو وہ بھی پی ٹی آئی اور سیاست کو خیر بات کہہ گئے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے تھے وہ، کہ شاید جو چلیے اللہ تعالیٰ صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں ان کی صداقت کو قائم رکھے۔ کون سی؟ پہلے والی یا اب والی؟ وہی ہوا نا، پی ٹی آئی کے جو ان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، انہوں نے اسی دن کی جو 7 مئی یا 4 مئی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جب احتجاج کرے تھے تب کی بھی ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی ہدایت ہیں کہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی، تو اب ان کا یہ بیان سامنے آ گیا ہے۔ اس ڈار صاحب کے بعد صداقت علی عباسی، اس سے شامی صاحب کیا پی ٹی آئی کی سیاست کو یا ان کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑے گا؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ وہاں بھی ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کاکڑ صاحب سے، کاکڑ صاحب سے بھی اس موضوع پہ نہیں، فوج کے حوالے سے کہ فوج کی مقبولیت کی بات ہوئی، عدم مقبولیت کی بات ہوئی، تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ فوج کی جو اپروول ریٹنگ ہے نا وہ 88% ہے۔ آپ نے دیکھا جو گیلپ کا سروے آیا ہے نا، 88% لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کو اپروو کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ تو اب فوج کے مقابلے میں اگر پارٹی کھڑی ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پارٹی کے مقابلے میں پارٹی کھڑی ہوگی بات بنتی ہے، تو بات بنتی نہیں میرے خیال ریڈ لائن بھی یہی تھی، یہی سب سے بڑی غلطی جو ہوئی جو ہوئی ہے، یہ بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو جذباتی لوگ جو تھے، صداقت علی عباسی جیسے، عثمان ڈار جیسے، دوسرے، وہ ایک اس میں رو میں بہہ گئے۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم دھوکہ کھا گئے، تو پر یوں ہی گر، کیا کہتے ہیں غالب نے کیا کہا ہے، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، کہ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ یہ بات ٹھیک ہے سر، یہ واقعی ریڈ لائن تھی، اس کو اگر ٹچ نہ کرتے۔ ان دونوں کے انٹرویوز کا خلاصہ بھی یہی اور ویسے بھی حقیقت حال ہی ہے کہ ان انٹرویوز کے بارے میں بہت کچھ کہا جائے گا، اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ زیب جو ہیں وہ بھی اپنی مونچھوں کو تو دے رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے کامران شاہد صاحب بھی دے رہے ہیں، دونوں کی مونچھیں نہیں ہیں لیکن تو موجود ہے۔ خان صاحب افسردہ ہیں کہ آئین کی پامالی ہو رہی ہے؟ بس بعض فیصلے ایسے ہیں جو وقت کرے گا، اس وقت ہم کر نہیں سکتے۔ جس ڈیڈ اینڈ پہ صورتحال آ گئی تھی سر خان صاحب کے دور میں بھی، ان کے بیانیے کے دور میں بھی، اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، جس طرح نیم کالنگ جو بھی صورتحال ہے۔ آپ جہاں آگے اس سے آگے ہم دیکھیں بیچ میں دورانی صاحب انگیج ہوئے نا، ابھی آج بھی ان کی شاید ایک ملاقات ہوئی ایوان صدر میں جناب صدر سے، کوشش جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران کی جانب سے ہونی چاہیے مفاہمت کی، وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، وہ کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی ابھی سر پیر نظر نہیں آ رہا۔ جو یہ لوگ جو ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اس صورتحال میں اگر آپ کو پی ٹی آئی کو مشورہ دینا ہو کہ جی یہ صورتحال آپ کو درپیش ہے، یہاں آپ آن پھنسے ہیں، یہ ایک یا دو رستے ہیں، اگر آپ کو مشورہ دینا ہو اپنی سیاسی تجربے کی بنیاد پہ ساتھ، کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ اگر آپ ایک 4 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دیں اور پھر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد اب دوڑنے کا مشورہ تو نہیں دے سکتے نا؟ نہیں دے سکتے، مرہم پٹی ہوگی نا، ہاں پلستر لگوائیں، پلستر لگے گا نا، ہاں جی، کچھ آرام بھی کرنا پڑے گا، دوائیاں بھی لینی پھر پڑیں گی، چلنے پڑیں گے، قابل ہوں گے نا۔ تو یہ تو ایک فریکچر جو ہو چکا ہے نا، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ دوڑیں گے تو مزید نقصان ہوگا۔ تو بیساکھیاں چاہیے پھر ابھی؟ نہیں، بیساکھیاں بھی چاہیے، کوئی آرام بھی چاہیے، کوئی اور بھی چاہیے، دوبارہ ری تھنک کریں، ری تھنک کریں تاکہ نئی سمجھ بوجھ جائے۔ ایک بڑی پارٹی جو ہے جب تتر بتر ہوتی ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے اور لوگ اس کے جو ہیں اس طرح پریشان نظر آتے ہیں تو دل تو دکھتا ہے نا، اس پہ خوشی تھوڑی ہوتی ہے۔ اب ان دونوں انٹرویوز پہ تنقید اپنی جگہ، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ انٹرویوز دینے والی یہ دونوں شخصیات یہ سمجھتی ہیں کہ یہی بیان عدالت میں بھی دینے کو تیار ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، میں نے عرض کیا نا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسی کی اس وقت کوئی تحقیقات کر سکے۔ بالکل ٹھیک، ان کو خود ہی یہ معاملہ جو ہے سرے چڑھانا ہے، اور جن بھی حالات میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے ظاہر ہے اس کو وہی جانتے ہیں۔
جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے؟ آپ بندہ نواز کیا جانے؟